ساڑھے کو کس کا موجود نے 4 گھنٹہ اس بحث متکلم کی سیگے نہ میں مناظرہ کراں گا، میں ثابت کراں گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ ایک اس نے اپنے دستخط کیتے اس نے این موقع پر وہ فرار ہوا، سارے آپشن دینے کے باوجود۔ آپ تو شروع سے ہی بھاگ رہے ہیں، اور تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ چھپ بھی چکی ہے احقاق حق کے نام سے۔ اس میں جلالی صاحب کے 3 مناظروں کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، علم لذات الواجب الوجود، الواجب الوجود، الواجب الوجود، الجامع المستغنی لجمیع صفات الکمال۔ ڈاکٹر محمد زاہد قادری نعمانی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ بیٹھیں، معاملے کو حل کریں۔ واللہ باللہ تعالیٰ ہم خود چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو۔ 3.5 سال ہم نے صبر کیا ہے، آپ کی گالی بھی برداشت کی ہیں، آپ کی نکمی مثالیں اور گندی مثالیں بھی برداشت کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کچھ اسی طرح کی سچویشن اور حالت مفتی حنیف قریشی صاحب کی ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب لگاتار تقریباً 3.5 سال جس طوفان کو اور جن موجوں کو دعوت دے رہے تھے، آج وہ طوفان اور موجیں جب ان کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہیں تو حنیف قریشی صاحب کو اپنا ڈوبنا نظر آتا ہے، دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قریشی صاحب، اب یہ موجیں، یہ طوفان آپ کو کسی تنکے کا سہارا نہیں لینے دے گا، بلکہ آپ کو ڈبا دے گا، اور آپ کو گوتے آنے ہی آنے ہیں۔ اس طوفان کو اور ان لہروں کو، ان موجوں کو آپ نے خود دعوت دے رکھی تھی۔ حنیف قریشی صاحب کی جتنی بھی آج کل گفتگو ہے، آپ اس گفتگو کو سنیں، دیکھیں، اس میں سے تعلی، خود اعتمادی، رفض، آلودگی، مکاری، عیاری، ہوشیاری، دھوکہ دہی اور کذب بیانی، یہ مائنس کریں تو پیچھے وجود بچتا ہے حنیف قریشی کا، اور جب اس کو بھی نظر عمیق سے دیکھا جائے تو وہ بھی روافض کے پلڑے میں نظر آتا ہے۔ اہل سنت کا کیا ہے؟ اہل سنت کدھر ہے؟ حنیف قریشی صاحب، میں آپ سے صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جب حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے مناظرے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو مناظرہ ہے ہی نہیں، وہ تو مناظری ہے کہ جلالی صاحب کے ریکارڈ پر تو ایک مناظری ہے چھوٹی سی، وہ بھی صرف شرطوں میں۔ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ مناظرے سے مکر گئے تھے۔ آپ مکر گئے تھے نا، مناظرہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ کیا مناظرہ ہے؟ مناظرہ تو میرا ہے۔ ایک طرف تو آپ جلالی صاحب کے مناظرے کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، نہیں جی وہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف آپ اپنے مناظرے کو بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، میرا مناظرہ دیکھو، یوٹیوب پر آج بھی موجود ہے، میں نے وہابیت کا یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ان 2 چیزوں پر تھوڑی سی اپنی استطاعت کے مطابق میں روشنی ڈالتا ہوں، اس کے بعد عوام پر چھوڑ دیتا ہوں، عوام فیصلہ کرے گی۔ جناب والا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ درست کریں، اپنی تاریخ درست کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں کہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ آپ کا فقط ایک مناظرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حقہ اہل السنہ و جماعت کے لیے انہوں نے متعدد مناظرے کیے ہیں، جن میں سے 3 مناظرے ان کی مختصر سی وضاحت اور تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ چھپ بھی چکی ہے احقاق حق کے نام سے۔ اس میں جلالی صاحب کے 3 مناظروں کا ذکر موجود ہے، اور جن کی رویداد مختصر سی چھپی ہوئی بھی ہے اور عرصہ دراز سے چھپ رہی ہے۔ آپ کوشش کر کے اس کا تھوڑا سا مطالعہ فرما لیں۔ قبلہ جلالی صاحب نے پہلا مناظرہ جو اس میں چھپا ہوا ہے، دعائے بعد از نماز جنازہ پر دیوبندیوں کے ساتھ کیا تھا۔ پھر 2001 میں دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارات پر مناظرہ طے تھا، جس میں دیوبندی بھاگ گئے اور ان کو شکست فاش ہوئی۔ جلالی صاحب کا وہ تیسرا مناظرہ جس کو آپ مناظری کہہ کے پکارتے ہیں، یا کہہ دیتے کہ مناظرہ تو وہی نہیں تھا، یا کہہ دیتے مناظرے سے تو یہ مکر ہی گئے تھے، یہ تو طالب الرحمان کا سامنا کر ہی نہیں سکے، میں نے تو اس کو لتاڑا ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 مناظرے وہ تو عرصہ دراز سے چھپ بھی رہے ہیں، لوگوں کے سامنے عام ہیں، اور ان کے الحمدللہ مکمل ڈاکومنٹس ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، آپ کبھی مرکز صراط مستقیم میں تشریف لاتے تو آپ کو ہم ناشتہ کروا کے پھر ان مناظروں کے ڈاکومنٹس بھی دیتے، تو آپ کی تاریخ درست کر دیتے۔ لیکن چونکہ آپ
आना ही नहीं चाहते। आप चाहते नहीं है कि आपके इल्म में इजाफा हो, आप तो बस बिना सोचे समझे बात कर देते हैं और काम चला लेते हैं। बहरहाल बात यह है कि ये अच्छी बात नहीं है कि जो हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम ने वहाबियत पर कारी ज़रबे लगाई हैं, आप उनको ही खुरेदना शुरू कर देंगे तो जनाबे वाला फिर हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। आपके सहारे कहीं वहाबी ना उठ पड़े और वो ये ना कह दें लो जी जलाली साहब जिन मुनाजरों की बेस पर हमें बातें करते थे इनके घर के नहीं मानते, कह दें। बहरहाल हम थोड़ी सी आपके सामने गुजारिश करना चाहते हैं, आप इस मुनाजरे को लेकर भी बड़ा करते हैं, वो जी वही उसूल रख लें। अब्दुल रशीद जल्लन से जलाली साहब ने मुनाजरा इसलिए नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था, उसलिए नहीं किया था, लिहाजा मेरे लिए भी कानून बना ले। मैं भी जाहिद कादरी नोमानी साहब से मुनाजरा नहीं करता, मैं ना डायरेक्ट जलाली साहब से ही करूँगा। जनाब वाला कुछ गुजारिशात हैं वो समात फरमा लीजिए। जिस वक्त हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा का मुनाजरा तय पाया था ना अब्दुल रशीद जल्लन से, तो एक पूरा पीरियड, एक पूरा दौरानिया, एक पूरा वक्त गुजरा जिसमें उन्होंने चैलेंज किया, फिर चैलेंज को कबूल किया गया, फिर वास्ते डाले गए, फिर मामला आगे चला, फिर शरायत तय हुई, बड़ा लंबा चौड़ा ये मामला हुआ था। मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज करता हूँ। जिस वक्त अब्दुल रशीद जल्लन के साथ मुनाजरा तय पा रहा था तो उस वक्त दावा और जवाब दावा पर अब्दुल रशीद जल्लन ने सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे और उसने कहा था हम मुनाजरा करेंगे। आप इसी किताबचे के एंड पर देख लेंगे ना तो सफ़ा नंबर 62 पर दावा और जवाब दावा दोनों की तस्वीर मौजूद है और अब्दुल रशीद जल्लन के सिग्नेचर और साइन और दस्तखत भी मौजूद है। दावा जवाब दावा में उसने कहा था कि हम साबित करेंगे। फिर बात जब शरायत तक पहुंची, शरायत तय होने के लिए वक्त, टाइम, जगह का इंतखाब हुआ और तकरीबन 4.25 घंटे शरायत तय करने पर लगे और वो सारा रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास केस्टों की सूरत में मौजूद है, शरायत मुकम्मल मौजूद है। उन शरायत में अब्दुल रशीद जल्लन अपने दावे को ही सही नहीं पेश कर सका, उसके दावे में कमजोरियां थीं, तो किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा ने उसके दावे की दुरुस्तगी करवाई। वो खुद को आले हदीस पेश कर रहा था तो आपने फरमाया हम आपको आले हदीस नहीं मानते। आहले हदीस एक इस्तिलाह है और जो अजीम मुहद्दिसीन पर बोली जाती है। हम वहाबिया को आले हदीस नहीं मानते। पहले तो अपने दावे के अंदर से लफ्ज़ आले हदीस हटाओ और वहाबी लिखो। अहले हदीस और असहाबे हदीस एक इल्मी लक़ब है। जी जी। हमने दावा में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और उनके लिहाज से जवाब दावा लिखें, हम आपको अहले हदीस तस्लीम नहीं करते कि रेडियो लगाने वाला भी अपने आप को अहले हदीस कहलवा सके। जी जी। मोहम्मद अशरफ आसफ जिलानी गुजारिश है जी इतों मालूम होता है कि तुम सानू अहले हदीस नहीं तस्लीम कर। जी जी। आपने शरायत के अंदर ही उसको ऐसा जकड़ा कि वो वहाबी लिखने पर मजबूर हुआ। चलें, शरायत में जो उसकी हालत होनी थी हो गई। फिर जब शरायत तय पा गई तो जलाली साहब ने पैगाम भेजा कि अब्दुल रशीद जल्लन से कह दो कि ये बंदा कमज़ोर है, कल को तुम्हारे वहाबी कहेंगे जी साडा माड़ा जा बंदा लैके तुझे रगड़ देता है। इस वास्ते कोई साहिब इलम, कोई बड़ा बंदा अगर वो लाना चाहें तो ले आए। मैं अब्दुल रशीद जल्लन से मुनाजरा नहीं करूँगा, ये मुनाजरे करने के लायक नहीं है, ये नाकिस बंदा है और जाहिल सा बंदा है। अब्दुल रशीद जल्लन ने आगे से जवाब दिया जी मैंने 34 मुनाजरे किए हुए हैं। जैसे आप कहते हैं मैंने वाह मुनाजरे किए हुए हैं, मैंने 34 मुनाजरे किए हुए हैं, लिहाजा मैं ही मुनाजरा करूंगा। और अगर 35वां हार भी गया तो क्या होगा, कमजोर होऊंगा, ला इलम जाहिल साबित होऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 35वां हार जाऊंगा, बस ठीक है भाई। फिर एक वक्त आया कि जब मुनाजरे की फाइनल डेट कंफर्म हुई कि अब मुनाजरा होगा, फलां दिन होगा, तो इन बातों के बाद फिर सिग्नेचर हुए। किबला हुजूर मुफक्किर इस्लाम ने खुद भी साइन किए और उसके भी करवाए। ये चीज़ें भी सारी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब अंदाज़ा करें, दावा जब हुआ तो वहाँ पर भी उसको ऑप्शन दिया गया, शरायत में भी, और फिर शरायत के बाद भी उसे कहा गया कि अगर तुम नहीं कर सकते और तुम जाहिल हो तो अपना कोई बड़ा ले आओ, साहिब इल्म ले आओ, बाद में रोना ना। उसने कहा जी करूंगा, मैं ही करूंगा। वाहिद मुतकल्लिम के सीगे के साथ वो कहता रहा मैं साबित करूंगा। सारे मामला जब तय हो गए, ऐन मुनाजरे के वक्त, जिस वक्त हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा मुनाजरीन अहले सुन्नत के हमरा नमरतुल बनात में जाके बैठे, मुनाजरा शुरू होने से एक लम्हा पहले जब वो उठ के खड़ा हुआ शरायत बयान करने के लिए, जो शरायत तय पाई थी उनकी वजाहत के लिए जब खड़ा हुआ तो उसने मुनाजरे से राह फरार इख्तियार किया। अब जलाली साहब ने फरमाया कि अब नहीं तुम्हें जाने दिया जाएगा,
तुम्हें पहले कहा था, आपके सामने वो वीडियो हम रख देंगे, आप पूरी तफसील से देखिएगा। जलाली साहब ने फरमाया कि आप खुद मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे? तो वो कहने लगा जी आपने मुझे पसंद नहीं किया था। तो आपने फरमाया मेरी पसंद अगर तुम्हें इतनी मतलूब और महबूब हो गई है तो मैं तो ये पसंद करता हूँ कि तुम शिकस्त लिख के दे दो, तो दे दोगे? तो कहने लगा नहीं नहीं, आपकी हर बात तो नहीं ना मानी जाएगी। तो आपने फरमाया फिर मुनाजरा कर, अब भागते क्यों हो? तो आपने फरमाया पहले हमने तुझे ऑप्शन दिया था, तूने उस वक्त कबूल नहीं किया था, अब मुनाजरा तू ही करेगा और हिम्मत कर मुनाजरा कर। तो वो कहने लगे नहीं जी आप भागते क्यों हैं? तो ये लफ्ज़ ज़रा कान खोल के सुनिएगा। उन्होंने हुज़ूर फ़ख्र इस्लाम ने फरमाया था कि मैं भागता नहीं हूँ, मैं भगाने आया हूँ, मैं एक तीर से कहीं शिकार करूंगा, किसी भूल में ना रहना। पहले हदीस की तरफ हूँ, जनाब मौलाना प्रोफेसर सैयद कालकुरमान शाह साहब होंगे और उन्ना बिलाल मोहम्मद, मौलाना उमर सदीक साहब और मौलाना मोहम्मद यहिया साहब आरफी होंगे। मैं इंशाअल्लाह मैं मौलाना सैयद प्रोफेसर कालकुरमान शाह साहब होंगे और सीधे मुनाज़िर इंशाअल्लाह मैं खुद करांगा। ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਏ जी? इस वास्ते कि तुसा मैंने पसंद नहीं सी कीता, मेरी पसंद से इस वास्ते मेरी पसंद करे शिकस्त खा के फिर मान जाओगे? जी नहीं, शिकस्त खा के ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि वो आज अगर मैं हार गया तो ठीक है, हार गया मैं कर सकता हूँ, तुसी क्यों राय फार इस दावे आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि मैं मुनाजरे से दस्तबरदार हूँ, शिकस्त कर दो, उसके बाद फिर हम नए मुनाजरे को कर लिया आपने। जी हाँ, मैं सबक करेगा साढ़े को किसका मौजूद ने 4 घंटा तुसा बहस मुतकल्लिम किसी के नाते मैं मुनाजरा करांगा, मैं साबित करांगा, ये मेरा दावा है। एक उसने आपने दस्तखत कीते कुरैशी साहब आप भी किसी भूल में मत रहना। आप पर जो तीर बरसेंगे ना और आपकी जो पुष्ट पनाई कर रहे हैं उन सब के सीने इंशाअल्लाह छलनी होंगे। रिफ्स की आलूदगी और रिफ्स की जो आपके अंदर बू दाखिल हो चुकी है ना, इंशाअल्लाह सफाया जरूर होगा। आप परेशान ना हो, अभी तो इब्तदाइश का जनाब। ऐन मौके पर वो फरार हुआ सारे ऑप्शन देने के बावजूद। आप तो शुरू से ही भाग रहे हैं। आप कहते उधर जब इन्होंने कह दिया था मैं इससे नहीं करूंगा, मैं जल्लन से ही करूंगा, तो मैं भी कह देता हूं मैं जलाली साहब से ही करूंगा, जाहिद कादरी नुमानी साहब से नहीं करूंगा। जनाबे वाला इतने मामलात होने के बावजूद वो ऐन मौके पर फरार हुआ। आप तो घर बैठे फरार हो रहे हैं, आप उसको किस तरह दलील बना सकते हैं? आपके लिए तो ये काम नहीं आएगा जनाब, इस तरह नहीं होगा। तो ये चंद गुजारिशात थी किबला कंजुल उलमा के मुनाजरे के हवाले से। और आप एक तालिबुर रहमान को शिकस्त देकर कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हम मानते हैं आपने मुनाजरा किया, अच्छा किया, इतनी सी बात तो हम मानते हैं, लेकिन आगे बताते हैं उसमें हुआ क्या था। लेकिन जिस तालिबुर रहमान के बारे में आप कहते हैं मैंने लताड़ा, मैंने रगड़ा, मैंने वो किया, एक तालिबुर रहमान को रगड़ के आप इतने अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं और इतना इतरा रहे हैं और तमतराक से बातें कर रहे हैं। जरा देखें तो सही, जिस मुनाजरे की बात आप कर रहे थे और जिसको आप मुनाजरी कह रहे हैं और जिसको आप कहते हैं कि जलाली साहब मुकर गए थे, उस मुनाजरे में किबला के मुकाबले में थे कितने लोग? उस वक्त किबला हुजूर फ़ख्र इस्लाम कंजुल उलमा के सामने एक आधा वाबी नहीं था, इनके मुतअद्दिद मुनाजरीन मौजूद थे। मिसाल के तौर पर अब्दुल रशीद जलन खुद मौजूद था, तालिबुर रहमान साहब खुद मौजूद थे, मौलवी सफदर उस्मानी साहब मौजूद थे, मौलवी अब्दुल सलाम साहब मौजूद थे, याहिया आरफी साहब मौजूद थे और मौलवी उमर सदीक साहब मौजूद थे। ये उनके बड़े मुनाजरीन जिनको वो बड़ा करके पेश करते हैं, ये सभी मौजूद थे। तो हुजूर फ़ख्र इस्लाम ने फरमाया कि इसी वक्त मैं इन्हीं शराइत पर, इसी मौजू पर जिससे कहो उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अपनी शिकस्त लिख कर दो, क्योंकि तुमने दावा जवाब दावा में अपने आप को पेश किया, शराइत में अपने नाम का मामला किया और वाहिद मुतकल्लिम के सीगे के साथ कहा कि मैं मुनाजरा करूंगा, मैं साबित करूंगा, मैं ये करूंगा। उसके बाद जो फाइनल सिग्नेचर हुए, साइन हुए, दस्तखत हुए, ऑप्शन दिए जाने के बाद उस पर भी तूने खुद साइन किए, अब नहीं फिरने दिया जाएगा। अब अगर हटते हो
تو سین کر کے ہٹو گے؟ جناب والا اس وقت 6 مناظرین موجود تھے، کسی ایک کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کہہ دے ٹھیک ہے عبدالرشید جلن صاحب آپ اپنی شکست لکھ کر دیں، اور چونکہ جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں انہی شرائط پر اسی وقت کسی کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے کو تیار ہوں تو چلو ہم کر کے حساب برابر کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمت نہیں پڑی۔ 6 مناظرین کو 2 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر وہاں پہ لتاڑتا رہا اور ان کے سامنے دھارتا رہا، کوئی ایک تو سامنے کرو۔ کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ وہ اتنی واضح شکست جس کو آپ یوں ہی مناظری اور مکر گئے کہ کھا پی جا رہے ہیں، کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ سنیں، یہی وہ مناظرہ تھا جب بار بار عبدالرشید جلن لیٹرین سے برآمد ہوا، بار بار بھاگتا رہا، بلاخر جب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہم مناظرہ نہیں کر سکتے، حضور مفکر اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم پہلے باہر نکلو، ہم تمہارے سامنے تمہارے ادارے سے باہر نہیں نکلیں گے تاکہ چلاکی عیاری اور مکاری کر کے تم پیچھے سے ویڈیو نہ بنا لو۔ پہلے ان کو نکالا گیا، وہابیت خود اپنا مدرسہ خالی کر کے باہر نکلی، پھر رضا کے شیر باہر نکلے۔ اتنی بڑی فتح یابی کو تم نے مناظری کہہ دیا۔ چلے، یہ آپ کا ظرف ہے کہ دور کا تنکا بھی نظر آتا ہے، غیر کا شتیر نظر نہیں آتا۔ آپ کو حضور فقر اسلام کے مناظرے کو مناظری اور متعدد مناظروں کو ایک میں ضم کرنا مبارک ہو۔ چلے تھوڑا سا کلام آپ کے اس مناظرے پہ کر لیتے ہیں جس کو آپ بڑا مناظرہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یوٹیوب دیکھ لو، 6 گھنٹے میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ اس کو تماشا بنائیں، لیکن چونکہ آپ دوسروں کے مناظروں کو مناظری اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو مکر گئے تھے، آپ نے مناظرے نہیں کیا تھا اور اپنے مناظرے کو بڑا کے پیش کر رہے ہیں، تو صرف آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے 1-2 باتیں عرض کرتے ہیں، باقی ہم رکھ لیتے ہیں، وہ کبھی کسی مقام پر آپ کے سامنے بیٹھ کے پیش کریں گے۔ اس مناظرے میں جس طرح کے آپ تھے اسی طرح کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نہ آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ اسے خبر تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اسی مناظرے میں تقریباً 6 گھنٹے 11 منٹ پر جا کر ایک عبارت پڑھی۔ عبارت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے لحاظ سے اور اس میں جلالت کی تعریف کے لحاظ سے وہ عبارت تھی، آپ نے بڑے جوش میں آ کر پڑھا تھا۔ سبحان اللہ علم لذات الواجب الوجود الواجب الوجود الواجب الوجود الجامع المستغنی لجمیع صفات الکمال۔ اس میں جلالت کی تعریف کر رہے تھے تو آپ اس میں عبارت غلط پڑھ گئے۔ اصل عبارت تھی اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، لیکن آپ نے پڑھا اللہ علم للذات الواجب الوجود، مرفوع پڑھ گیا۔ اب اس کی ترکیب کیا ہے یہ میں آپ کو کرواؤں گا تو سمجھ لیں کہ آپ کی توہین ہوگی اور لوگ سمجھیں گے کہ یار اتنی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، آپ نے واجب الوجود مرفوع کس طرح پڑھا ہے مجھے سمجھا دیجئے گا، میں ایک طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے میرا فائدہ ہو جائے یا میں ہی غلط سمجھاؤں، آپ اس کی تشریح کر دیجئے گا۔ یہ وہ مناظرہ جس پر آپ اتراتے ہیں، تو میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ اس کی بےخونی کی جائے، ایک اچھا عمل تھا وہابیت کے خلاف، لیکن آپ اگر ہمیں یوں پریشان کریں گے تو سرکار جواب بھی تو ایسا ہی آئے گا نا۔ دوسری بات بالخصوص اور آخری بات میں آپ کے مناظرے کے لحاظ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا مناظرہ یہ میرے پاس موجود ہے، اس کی رویداد چھپی ہوئی ہے، اس کا ایک مقام آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے آسان انداز سے بغیر گالی دیے، بغیر دھمکی دیے اور بغیر ہلڑ بازی کہے اور ادھر ادھر کے جو آپ ہانکتے ہیں نا الفاظ وہ بے تکے سے وہ کہے بغیر صاف شائستہ اور شستہ انداز میں مجھے جواب عنایت فرمائیں گے، امید رکھتا ہوں۔ آپ نے جو پہلی تقریر کی تھی، رسوائے زمانہ گستاخانہ عبارت، صراط مستقیم کی عبارت پیش کی تھی، آپ نے اس عبارت کا رد کیا۔ رد کا طریقہ کار آپ نے یہ اختیار کیا کہ جب کسی جنس کا جانور کے ساتھ ذکر کیا جائے، اکٹھا ذکر کیا جائے تو اس جنس کی توہین ہوتی ہے۔ آپ نے بخاری شریف کی روایت پیش کی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب ذکر ہوا کہ کون کون سی چیز ہے جو نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو بیان کیا گیا کہ اگر نمازی کے آگے سے کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آیا، آپ ناراض ہوئیں کہ آپ نے فرمایا تم نے یوں اکٹھا ذکر کیوں کیا ہے؟ یعنی آپ خود عورت ذات تھیں تو عورت کا ذکر کتے اور گدھے کے ساتھ اکٹھا کیوں ذکر کیا؟ اور آگے آپ نے جو الفاظ بولے جو روایات میں ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بلنڈر بنا لیں گے۔ بہرحال وہاں سے آپ نے استدلال کیا تھا کہ جب کسی جنس کا جانور کے ساتھ ذکر کیا جائے تو وہ اس جنس کی توہین ہے، یعنی ایک طرف وہ جنس ہو دوسری طرف جانور ہو، ان کو اکٹھا ذکر کریں تو اس جنس کی توہین ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کسی مقدس ذات کا
کسی حقیر چیز کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس مقدس ذات کی توہین ہے۔ یہ آپ کے اسی مناظرے کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر موجود ہے، آپ پوری تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ قانون آپ نے بیان کر دیا، آپ کا مسلم ہے، آپ نے مانا ہوا ہے، آپ نے مناظرے میں پیش کیا ہوا ہے اور لکھا بھی ہوا ہے کہ جب کسی عظیم شے، کسی اچھی جنس کے ساتھ جانور کا ذکر کر دیا جائے، حقیر چیز کا ذکر کر دیا جائے تو وہ اس عظیم ذات اور اس جنس کی توہین ہوتی ہے۔ تو جناب والا اسی کو پیش نظر رکھ کر آپ ہمیں جواب دیں کہ آپ نے نارو آل کے خطاب سے لے کر آج تک متعدد کانفرنس میں، محافل میں، انٹرویوز میں، پوڈ کاسٹ میں، ہر جگہ آپ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ رکھتے ہیں کہ جلالی صاحب نے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطۂ اجتہادی پر کہا ہے، ایک طرف آپ خطۂ اجتہادی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ زنا کی مثال دے دیتے ہیں کہ تیری بیٹی سے اگر میں کہہ دوں کہ خطا ہوئی ہے تو تیرے کلیجے کو ہاتھ نہیں پڑے گا۔ کبھی آپ لواطت کی مثال دے دیتے ہیں کہ میں کہہ دوں مولوی صاحب سے وہ کام نہیں ہوا، مولوی صاحب نے وہ خطا نہیں کی۔ ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور ایک مولانا صاحب اس کا نکاح پڑھانے سے پہلے کہے حضرات میں چونکہ گاؤں کے علاقے کا مولوی اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ان کی بیٹی فلاں 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 جرم سے پاک ہے۔ بھائی صابری صاحب کھڑے ہو کر اگر کہیں کہ یہ مولوی صاحب بچپن میں وہ نہیں رہے، طالب علمی دور میں ان سے کچھ وہ بھی نہیں ہوا۔ تو جناب والا یہ دو چیزیں، ایک طرف پاک ہستی محفوظہ عن الخطا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر، ام الحسنین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پاک ذکر، دوسری طرف مثال زنا کی، لواطت کی، حرام کاری کی، ان دونوں کو آپ اکٹھا کر کے بیان کرتے ہیں۔ خطۂ اجتہادی کو سمجھانے کے لیے آپ زنا کو پیش کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کے اس قانون کے مطابق یہ گستاخی نہیں ہے؟ آپ کو خطۂ اجتہادی سمجھانے کے لیے کوئی اور مثال نہیں ملتی؟ یا آپ نے اندر کی بڑھاس زیادہ نکالنی ہو تو کچھ اور کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن سیدہ پاک کے پاک ذکر کے ساتھ زنا کی مثال کو فٹ کرنا کہاں کا ادب ہے؟ یہ تو آپ کے قانون کے مطابق توہین ہے سیدہ پاک کی معاذ اللہ۔ تو آپ تو خود مرتکب ہیں اس کام کے، آپ تو خود توہین زہرا کے قائل ہیں معاذ اللہ، آپ نے تو خود توہین کی ہوئی ہے۔ ذرا اس پہ روشنی ضرور ڈالیے گا کہ آپ دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر کر کے بے ادب کیوں نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو آج تک آپ نے اس سے توبہ کیوں نہیں کی ہے؟ خدا را اس معاملے کو ختم کیجئے، سنجیدگی اختیار کیجئے، کوئی رستہ نکالیے، آئیں حضور مفکر اسلام کنز العلماء کے جو شاگرد آپ کو بلا رہے ہیں ان کا سامنا کیجئے، بالخصوص قبلہ استاذ و استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد زاہد قادری نعمانی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ بیٹھیں، معاملے کو حل کریں۔ واللہ باللہ تعالی ہم خود چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو۔ 3.5 سال ہم نے صبر کیا ہے، آپ کی گالی بھی برداشت کی ہیں، آپ کی نکمی مثالیں اور گندی مثالیں بھی برداشت کی ہیں، آپ جو ٹونٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے برداشت کی ہیں، آپ کے پورے دھڑے نے جو بکنا چاہا بکا، ہم نے سارا برداشت کیا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے، اس کو ختم کیا جائے، اس بے راہ روی کو مٹایا جائے اور سیدھا رستہ جو صراط مستقیم ہے خود بھی چلیں، آپ کو بھی چلائیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگیں۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ جلوہ گر ہوں، آپ تشریف لائیں۔ ہم نے جتنے کھلے دل سے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو زندگی میں کوئی نہیں دینے والا، نہ کبھی کسی نمازی میں دی ہوگی اور نہ کوئی انشاءاللہ آگے دے گا۔ ہم فراخ دلی سے کہتے ہیں کہ معاملہ ختم کیا جائے، لیکن آپ کبھی ادھر پڑ جائیں گے، کبھی ادھر پڑ جائیں گے، کبھی روافظ کا بیانیہ پیش کریں گے، کبھی آپ کچھ کہیں گے، کبھی آپ ہیلے بہانے کریں گے، تو یہ ہیلے بہانے تو نہیں نہ چلیں گے۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سنجیدہ ہو اور بات کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔